اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شبہ قدر کی محتمل راتوں میں سے آج ہمیں انشاءاللہ بعد از مغرب شب 21ویں رمضان المبارک درپیش ہے۔ ایک انتہائی اہم عنوان اس شب کا شب قدر ہے اور شب شہادت امیر المؤمنین ہے، شہید لیلۃ القدر۔ شبہ قدر کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا 19ویں شب قدر کے عنوان سے کہ شبہ قدر بندگی کے لیے جو مشق ہمیں کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے استقبال ماہ رمضان، ماہ رجب و ماہ شعبان میں کیا ہے، اور استقبال شبہ قدر کے لیے خود یہ 20 دن و 22 دن استقبال شبہ قدر کے لیے یعنی شبہ قدر کی تیاری کے لیے ہیں، تاکہ وہ مقصود اور وہ منظور جو کہ ان شب کے اندر خداوند متعال کو مطلوب ہے اس کو حاصل کیا جا سکے۔ اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ ہمیں قرآن کے نزول کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرنا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں عبودیت کی منازل کو آگے بھی طے کر سکیں۔ ایک عبودیت کا مرحلہ قرآن کے نزول کا زمینہ بنتا ہے، قرآن کے نزول کے لیے گراؤنڈ بناتا ہے کہ خداوند متعال نے کہا اس قرآن کو ہم نے نزلناہ علی عبدنا، کہ اس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ بس اس کا عبد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بس ایک مرحلہ اپنے دل کو تیار کرنا، عبد خدا بننا کہ قرآن کا نزول ہو، اور قرآن کا نزول یعنی قرآن کا قابل فہم ہونا۔ اب قرآن کا قابل فہم ہونا یہ عبودیت بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر، اور شبہ قدر کے اندر جو ارادہ مجھے کرنا ہے، جو تقدیر مجھے اپنی بنانی ہے، جو میدان میرے لیے بچھایا گیا، اس میں سب سے قیمتی چیز جس کو میں اپنی تقدیر بنا سکتا ہوں وہ خود عبودیت ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر خداوند متعال کا ارشاد گرامی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے خلق نہیں کیا جن اور انسان کو مگر یہ کہ بعض نے ترجمہ کیا کہ وہ میری عبادت کریں، جبکہ اس کا درست ترجمہ اردو کے اندر اگر ہم کریں تو وہ تاکہ وہ عبودیت کریں۔ بس عبادت میں اور عبودیت میں فرق ہے۔ عبادت مقدمہ ہے عبودیت کے لیے، عبادت عمل ہے، عبودیت طرز عمل ہے۔ عبادت ایک عمل کا نام ہے، موقتاً ٹیمپریری طور پہ ایک خاص عبادت کے اندر میں مشغول رہتا ہوں، روزے کی عبادت ہے، نماز کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، خمس کی ادا کرنا عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، لیکن یہ خاص ٹائم کے لیے ہے۔ لیکن عبودیت ایک حالت کا نام ہے، نفس کی ایک حالت کا نام ہے، روح کی ایک حالت کا نام ہے، ایک تسلیم کا نام عبودیت ہے، جس میں انسان ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں خداوند متعال کے سامنے اپنی پوری شخصیت سمیت، اپنا جسم، اپنی روح، اپنی وجود، اپنی زندگی سمیت میں خداوند متعال کے سامنے کاملاً تسلیم ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور میں دستبردار ہو جاتا ہوں ہر چیز سے، جو تیری مرضی ہوگی اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے آمادہ ہوں، تیرے سامنے تسلیم ہوں، تیرے احکام کے سامنے تسلیم ہوں، تو نے جو آداب بتائیں اس کے سامنے تسلیم ہوں، تو نے جو میرے لیے نظام بنایا ہے، حکومتی نظام، اقتصادی نظام، معاشرتی نظام، تعلیمی نظام، اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرتا ہوں۔ یہ عبودیت تمام اعمال کے اوپر نافذ ایک حالت کا نام ہے، ایک روش عمل کا نام ہے عبودیت۔ بندگی جس کا ہم اردو میں معنی کرتے ہیں، بندگی یعنی تو میرا آقا ہے، تو میرا سردار ہے، میں غلام ہوں۔ غلام کا کوئی کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا، غلام کی ہر چیز اس کے آقا کی ہے، بس اس کی مرضی کے مطابق اس میں تصرف کروں گا، اسے استعمال کروں گا۔ بس شبہ قدر نزول قرآن کے لیے عبودیت کو شرط قرار دیتی ہیں، اور اسی عبودیت کو شبہ قدر کے اندر خداوند متعال سے مانگنا ہے، اور عبادت مشق ہے عبودیت کے لیے۔ اس لیے شبہ قدر کے یہ اعمال جس میں ہر شب سے متعلق مشترک اعمال بھی ہیں جو تمام شبوں کے اندر ہیں، جیسے
ہم دعائے جوشن کبیر ہے، مثلا دعائے کمیل ہے، یا اعمال قرآنی ہے، مشترک اعمال تمام شبۂ قدر کے لیے، یا وہ نماز ہے ہمارے پاس مستحب نمازیں ہیں، زیارت کربلا، زیارت عاشوراء، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو شبۂ قدر کے ساتھ مخصوص ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے غسل شبۂ قدر کا مشترک اعمال ہیں، بعض دعائیں، بعض چیزیں، بعض ذکر جو ہیں وہ ہر شب کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے 19ویں شب کے ساتھ بھی مخصوص تھے، اور ابھی آنے والی ہماری اس آج کی شب 21ویں ماہ مبارک رمضان کے ساتھ بھی جو ہے وہ مخصوص ہے بعض اعمال۔ بس یہ اعمال ہمیں اسی نزول کے لیے آمادہ کریں گے، اسی عبودیت کے لیے آمادہ کریں گے جس کے نتیجے میں میرے دل کے اوپر بھی قرآن کا نزول ہوگا۔ شبۂ قدر کی ان تینوں راتوں میں جو مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس تمام استقبال رمضان، استقبال شب قدر اور تمام کا جو نچوڑ ہے وہ اپنے دل کو قرآنی بنانے کے لیے سارا اہتمام ہے، وہ اس کا ارادہ کرنے کے لیے۔ قرآن محور ہے، قرآن مرکز ہے۔ حتیٰ آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب کہا کہ اگر ہم سے بھی کوئی چیز منسوب کی جائے، اس کو اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ درست نہیں، اس کو قرآن کے اوپر پرکھو۔ قرآن محور ہے، قرآن مرکز ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے دیوار پہ دے مارو۔ قرآن یہ جو انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، قرآن کریم کا ذکر پہلے آیا ہے۔ قرآن ثقل اکبر ہے، یہ جو ثقلین، دو گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں ثقل اکبر قرآن ہے۔ اہل بیت اپنے تمام نور و انوار اور ہستی کا مرکز ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے بھی قرآن محور ہے، مرکز ہے۔ تو یہ تمام شبۂ قدر کا نچوڑ نکلے کہ میرا دل آج کی شب میں، کہ آج کی شب بھی محتمل شبۂ قدر کی راتوں میں سے ہے، قرآن کے نزول کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس لیے عبودیت کی اہمیت ہے کہ عبادتیں عادت بن سکتی ہیں، عبودیت ایک مستقل حالت ہے ایک بندے کی کہ جو زندگی کے مقصد سے قریب کرنے کے لیے یہ حالت ضروری ہے، اور عبادتیں اس کے لیے ایسی ہیں جیسے ایک انسان اسپورٹس کے لیے، گیمز کے لیے ایک نیٹ پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے تاکہ ایک خاص مقصد کو حاصل کر سکے کہ جو کہ عبودیت ہے۔ خداوند متعال جو ہم کلمہ بھی جو شہادتین دیتے ہیں اس میں نبی اکرم کا بھی تعارف میں آپ دیکھیں، خود عبد ہونا ایک کتنا اہم ہے کہ حتیٰ پیغمبری، رسالت و امامت و نبوت کا بھی پیش خیمہ یہ عبد ہونا ہے کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، پھر رسولہ کا باری آتی ہے، پہلے اس کا عبد ہونا ضروری ہے کہ قرآن نازل ہو، عبد ہونا ضروری ہے کہ رسالت اور نبوت کے قابل، وہ عبدیت کا وہ عالی مقام ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رسالت اور نبوت ہو، امامت کی منصب کے لیے قابل و اہل بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر عبودیت ہماری زندگی میں آئے گی تو عبودیت یہاں پہ مراد ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبودیت کو بجا لائیں، میری عبودیت کریں، یعنی خدا کو مالک اور معبود سمجھیں، خود عبد اور بالکل ایک غلام کی طرح کہ جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس نے اپنی پوری زندگی اپنی اعضاء و جوارح اور اپنی شخصیت سے اسی کی خدمت کرنی ہے۔ بس اس عبودیت کے لیے ظرف کو آمادہ کرنے کے لیے خداوند متعال سے یہ مانگنا ہے آج کی شب۔ یہ وہ قیمتی گوہر ہے کہ جو شبۂ قدر کے بعد بھی ہمارے لیے نافع ہوگا، ہمارے لیے مفید ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر آج کی شب اپنی تقدیر چونکہ ہمیں خود بنانی ہے، آج کی شب قدر نے خود ہمیں کچھ نہیں دینا اگر ہم کچھ نہ کریں، نہ ہم کچھ کریں گے تو شب قدر نے کچھ دینا ہے۔ اور شب قدر کے اندر ارادوں کی شب ہے، شب قدر ارادہ کرنا ہے۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم سے آج پوچھا جا رہا ہے، تمہیں کیا چاہیے آج کی شب؟ مجھے عبودیت کی اس مقام پر پہنچنا ہے، اس کے لیے خدا کی مدد چاہیے، مجھے اپنی زندگی کے اندر ایسے وسائل چاہیے جس کے نتیجے میں عبودیت کے قابل بن جاؤں، جو میری زندگی کا وہ مقصد ہے کہ جو مجھے دنیا میں آنے کے مقصد سے قریب کر پائے گا۔ چونکہ یہ شب شہادت امیر المؤمنین بھی ہے، شہید لیلۃ القدر، شہید قرآن، یعنی جو قرآن کی راہ میں شہید کر دیا گیا، جس کو قرآن پہ شدید عمل کرنے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، جس کا قرآن سے شدید رابطہ ہونے کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ آج کی شب عجیب شب ہے، شب ضربت امیر المومنین بھی ایسی تھی، شب شہادت امیر المومنین بھی ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جب امیر المومنین کی جو شب ضربت تھی اور اس کے بعد جو کوفے کے اندر ایک عجیب ماحول تھا، ایک شخص، ایک نابینا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، امام حسن گزر رہے تھے وہاں سے، اس شخص نے امام حسن کو بلا کے پوچھا، اے شخص تو یہاں سے جا رہا ہے، کیا تو نے میرے دوست کو دیکھا ہے؟
امام حسن نے جب اس کی حالت دیکھی پوچھا کون ہے وہ تیرا دوست؟ دیکھا یہ دکھی ہے، بہت پریشان ہے، کہہ رہے نہیں مجھے امام حسن نے کہا میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا دوست بن جاتا ہوں، تجھے کس کی تلاش ہے؟ اس نے کہا نہیں تو میرا دوست نہیں ہو سکتا، میرا دوست جب آتا تھا اس کے قدموں کی آہٹوں سے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میرا دوست میرے پاس آ رہا ہے، اس کی خوشبو سے میں اسے پہچان لیتا تھا اگرچہ نابینا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ امام حسن نے سے احوال پوچھا، اس نے پوچھا کہ کیا کوئی واقعہ ہوا ہے کوفے کے اندر، کیا کوئی رودات ہوئی ہے، کیا کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ چونکہ وہ روز آتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ رات کی تاریکی میں میری خبر لینے نہ آئے۔ وہاں پہ امام حسن کو بتانا پڑا کہ ہاں کوفے کے اندر خلیفہ کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور اس ضربت کے نتیجے میں وہ علیل ہے، اپنے گھر میں مریض ہے۔ اس کو معلوم ہو گیا، کہا کہ اے شخص تو کوئی بھی ہے، مجھے اس کی طرف لے چل، مجھے اس شخص کی طرف لے چل، میرے لیے اس کے بغیر آج کی رات گزارنا مشکل ہوگا، چونکہ وہ ہمیشہ میری مشکل میں ہوتا تھا اور میں چاہتا ہوں اس کی مشکل میں اس کی خبر لوں۔ جب امام حسن لے کر جاتے ہیں اس شخص کو، وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ در علی پہ عجیب مناظر گئے، کیونکہ طبیب نے کہا ہے اس ضربت کے جو زہر آلود تلوار سے ہے، اس کا واحد علاج کثرت کے ساتھ دودھ کے لیے کہ اب کوفے کے یتیم، کوفے کے فقیر، کوفے کے وہ مائیں، وہ بچے ہاتھوں میں پیالہ لیے، دودھ کے پیالے لیے در علی پہ کھڑے گئے اور کہہ رہے کہ ہمارے حصے کا دودھ بھی ہمارے مولا کو دے دیا جائے، ہمارے حصے کا دودھ بھی ہمارے مولا کو دے دیا جائے تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ اب یہ منظر دیکھ کے عجیب حال ہے کوفے کا۔ ایک مرتبہ امام حسن جاتے ہیں اور جب گھر سے خبر لیتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو در امیر المومنین پہ دروازے پہ کھڑے ہوئے کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، آیت استرجاع پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے، ہاتھوں سے دودھ کے پیالے گر گئے، وہ دودھ بہہ گیا، اور ایک عجیب منظر در علی پر شہادت امیر المومنین کا تھا کہ جس نے پورے کوفے کو یتیم کر دیا، جس نے امت اسلامی کو یتیم کر دیا، جس نے اہل دل کو یتیم کر دیا، جس نے اہل شب لیلۃ القدر کو یتیم کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔